ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی صفوة خلقہ محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان اور قرآن کا حسین جوڑ بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عزیز کو باعزت بنایا، جو کہ شخص اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ بھی باعزت ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز کو بلند و بالا بنایا، جو کہ شخص اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ بھی بلند و بالا ہو جاتا ہے۔ خلاصہ قرآن 15واں پارہ، اس پارے میں دو حصے ہیں۔ ایک سورہ بنی اسرائیل مکمل ہے اور دوسرا حصہ سورہ کہف کا زیادہ تر حصہ اسی میں ہے۔ جہاں تک سورہ بنی اسرائیل کی بات ہے تو اس میں 4 باتیں ہیں: واقعہ معراج، بنی اسرائیل کا فتنہ و فساد، اسلامی آداب اور اخلاق، اور چوتھا دیگر مضامین۔ واقعہ معراج جسمانی ہوئی اور جاگنے کی حالت میں ہوئی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر وہاں سے آسمانوں پر لے جایا گیا۔ اور جہاں تک بنی اسرائیل کا فتنہ فساد ہے، بنی اسرائیل کو پہلے بتا دیا گیا تھا کہ تم لوگ 2 مرتبہ زمین میں فساد مچاؤ گے۔ چنانچہ ایک دفعہ حضرت شعیب علیہ السلام کو ایذا پہنچائی تو بخت نصر کو ان کے اوپر مسلط کر دیا گیا۔ دوسری بار حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا تو بابل کا بادشاہ ان پر مسلط ہو گیا۔ اور جہاں تک اسلامی آداب اور اخلاقیات کی بات ہے تو آیت نمبر 23 سے 39 تک اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو، مال کو فضول خرچی میں نہ اڑاؤ، نہ بخل کرو، نہ ہاتھ کو اتنا کشادہ رکھو کہ کل کو پچھتانا پڑے، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، کسی جاندار کو ناحق قتل نہ کرو، یتیم کا مال ناجائز تصرف نہ کرو، وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، ناپ تول پورا کرو، جس چیز کے بارے میں تحقیق نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو، زمین پر اکڑ کر نہ چلو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ جہاں تک دیگر مضامین کی بات ہے، قرآن کریم کی عظمت، اس کے نزول کے مقاصد، اس کا معجزہ ہونا، اللہ کی طرف سے انسان کو تکریم دیا جانا، اسے روح اور زندگی جیسی نعمت کا عطا ہونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز تہجد کا حکم، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ، قرآن کریم کا تھوڑا نازل ہونے کی حکمت، اللہ تعالیٰ کا شریک اور اولاد سے پاک ہونا اور اسماء الحسنی کے ساتھ متصف ہونا۔ اور اس پارے کا جو دوسرا حصہ ہے سورۃ کہف، اس کا جو ابتدائی حصہ ہے اس میں 2 باتیں ہیں، 2 قصے ہیں اور 2 مثالیں ہیں۔ جہاں تک قصے کی بات ہے تو پہلا قصہ اصحاب کہف کا۔ یہ وہ چند صاحب الایمان نوجوان تھے جنہیں دقیانوس نامی بادشاہ بت پرستی پر مجبور کرتا تھا۔ وہ ہر ایسے شخص کو قتل کر دیتا تھا جو اس کے شرکیہ دعوت کو قبول نہیں کرتا تھا۔ ان نوجوانوں کو ایک طرف تو مال و دولت کے انبار، اونچے عہدوں پر تقرر، معیار زندگی کی بلندی جیسی ترغیبات دی گئیں، اور دوسری طرف ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، جان سے مار دینے کی دھمکیاں دی گئی۔ ان نوجوانوں نے ایمان کی حفاظت کو ہر چیز پر مقدم جانا اور اسے بچانے کی خاطر نگل کھڑے ہوئے۔ چلتے چلتے شہر سے دور ایک پہاڑ کی غار میں پہنچ گئے۔ راستے میں کتا بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ انہوں نے اس غار میں پناہ لینے کا ارادہ کیا۔ وہ جب غار میں داخل ہو گئے تو اللہ نے انہیں گہری نیند سلا دیا۔ یہاں وہ 309 سال تک سوتے رہے۔
جب نیند سے بیدار ہوئے تو کھانے کی فکر ہوئی۔ ان میں سے ایک کو کھانا خریدنے کے لیے شہر بھیجا، وہاں اسے پہچان لیا گیا۔ 3 صدیوں میں حالات بدل چکے تھے، اہل شرک کی حکومت کب کی ختم ہو چکی تھی، اب موحد اقتدار میں تھے۔ ایمان کی خاطر گھر بار چھوڑنے والے یہ نوجوان ان کی نظر میں قومی ہیروز کی حیثیت اختیار کر گئے تھے۔ دوسرا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر علیہ السلام کا، ان کا ذکر اگلے پارے کے شروع میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ہی آ جائے گا۔ جہاں تک 2 مثالوں کی بات ہے، پہلی مثال 2 شخص تھے، ایک کے باغات تھے اور دوسرا غریب تھا۔ باغات والا اکڑتا تھا، غریب نے کہا کہ اکڑو نہیں، ماشاءاللہ کہا کرو۔ وہ نہ مانا، اللہ کا عذاب آیا اور اس کے باغات جل گئے اور وہ شرمندہ ہو گیا۔ دوسری مثال دنیاوی زندگی کی دی گئی کہ مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے پانی برسا، زمین سرسبز ہو گئی، کچھ عرصے بعد کچھ سوکھ کر چورا چورا ہو گیا۔ یہ دنیا کی مثال دی گئی۔ یہ الحمدللہ 15 پارہ خلاصہ پیش ہو چکا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھنے، صحابہ والی صفات کے ساتھ آگے پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔